اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آج کے درس کا عنوان ہے رمضان کی اہم ترین عبادت دعا۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت ہے۔ اب اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد رمضان المبارک، اس کے روزے اور اس کے احکامات کا تذکرہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دعا کی بات چل رہی تھی اسی دعا کی گفتگو آ گئی اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آیت آ جاتی ہے۔ یعنی اس سے پہلے کی جو آیت ہے وہ اس طرح ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی واضح باتیں ہیں، اور جو اس مہینے کو پائے اس کا روزہ رکھے، اور پھر آگے بہت ساری باتیں، آیت لمبی ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت کے جو بعد والی آیت ہے وہ ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ رمضان کی راتوں میں عورتوں کے پاس آنا جانا حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی اس طرح کی بات پھر آگے کی آیت میں ہے۔ تو بیچ والی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت کا کچھ بھی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ روزے میں روزہ کیسے رکھنا ہے، یا روزے کے احکامات کیا ہیں، کب کھانا حلال ہے کب کھانا حرام ہے، کیا کرنا حلال ہے کیا کرنا حرام ہے، یہ سب کوئی بات اس آیت میں نہیں ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان اور اس کے احکامات کے بیچ میں بظاہر بغیر کسی موضوع کے دعا کی آیت کے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ رمضان المبارک دعا کی قبولیت کا خاص مہینہ ہے۔ یہ تعلق ہے پچھلی آیت کا اور اگلی آیت کا اس آیت سے، کہ رمضان المبارک کا مہینہ دعا کی قبولیت کا خاص مہینہ ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے میں بطور خاص لوگ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، بطور خاص لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بطور خاص لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، بطور خاص لوگ گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کے احکام پر عمل کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ کی قربت اور اس کی اطاعت کے کام کرے گا، اور جب وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی دعا کی قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیے، باقی ایسے تو ابلیس کی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے، باقی ایسے تو کسی کافر کی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے کچھ خاص باتوں میں، لیکن جو قربت کا مسئلہ ہے، جو نزدیکی کا مسئلہ ہے، یعنی کافر کا تو حاجت مانگے گا تو حاجت پوری ہو سکتی ہے، لیکن پھر اس کی دعا ہر حال میں قبول ہو ایسا نہیں ہے۔ کوئی مومن کی جو دعا ہے وہ تو ہر حال میں قبول ہوگی، یعنی جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ چاہے تو اس کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے، یا اس کو وہ چیز جو مانگے دے دیا جائے وغیرہ، جیسا کہ حدیثوں میں ہے۔ تو مومن کی دعا تو ہر حال میں قبول ہوگی، باقی کافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے مگر وہ ہر حال میں نہیں، وہ جو مانگ رہا ہے وہ مل جائے اس طرح سے، یا کافر ہدایت مانگ رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھ کو ہدایت دے دے، تو وہ بھی اسے مل سکتی ہے۔ تو کچھ خاص صورتیں ہیں، لیکن احکام پر عمل اور اطاعت اور بندگی کی وجہ سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے، اس میں اللہ کا کچھ مسئلہ نہیں ہے بھی، آپ چاہے بندے اللہ سے بہت قریب ہو جائیں اور چاہے اللہ سے بہت دور رہیں، دونوں صورتوں میں اللہ ہماری دعا سنتا ہے، دونوں صورتوں میں اللہ ہمارے الفاظ سنتا ہے۔ لیکن جب بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوگا تو اس کے الفاظ میں تاثیر زیادہ ہوگی، اس کے دعا کرنے کے انداز میں زیادہ بہتر ہوگی، گویا دعا کی قبولیت کے اسباب رمضان مبارک کی وجہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رمضان مبارک میں دعا کی قبولیت کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، تو یہ عزت کے لیے ہے، میرے کا لفظ کہ میرے بندے، تو یہ عزت کے لیے ہے، مقام دینے کے لیے ہے۔ اذا دعانی، جب مجھے پکارا، یعنی حقیقت میں مجھے پکارا ہے، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہر کوئی پکارتا ہے ملحد کے سوا، ہر شخص پکارتا ہے، ہر نفس پکارتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، وہ غیر مسلم ہے وہ بھی اللہ ہی کو پکارتا ہے، تو لیکن حقیقت میں اذا دعانی، حقیقت میں مجھے اگر پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ اس کی دعا قبول کرے گا، لیکن آگے کہا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اذا دعانی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو وہ میری اطاعت کریں، مجھ پہ ایمان رکھیں، یہ قبولیت میں، اور اسی طریقے سے یعنی ہمیشہ مجھ پہ ایمان رکھیں۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا سارا علم جو ہے روٹی پکانے اور روٹی اگانے کے فن میں لگ رہا ہے، بھی ہمارا سارا علم کہاں جا رہا ہے؟ روٹی پکانے میں اور روٹی اگانے میں۔ دو لفظ بول رہا ہوں، یہ دو لفظ میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جس نے روٹی کا علم دیا ہے اور جو روٹی اگا رہا ہے اس سے ہم بھولے ہوئے ہیں، اور اسی کو کھانے میں پھر لگے ہیں، پہلے پکانے میں، پھر اگانے میں، پھر کھانے میں۔ کیا پکانا بھی منع نہیں ہے، اگانا بھی منع نہیں ہے، اور کھانا بھی منع نہیں ہے، لیکن کون سا کھانا منع ہے؟ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور کہا کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا، یتمتعون ویأکلون، وہ دنیا کی نعمتوں سے ایسے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، جیسے جانور کا کل کھانا ہے، کھانا اور آرام کرنا، کھانا اور آرام کرنا اور اس کو باہر خارج کرنا، یہ جانور کی ٹوٹل زندگی ہے۔ اگر ہماری زندگی بھی روٹی اگانا ہے، روٹی پکانا ہے، روٹی کھانا ہے، روٹی کے ارد گرد دن رات گھوم رہے ہیں، اس کے سوا اگر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اگر کوئی اپارچونٹی نہیں ہے، اگر کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی ہدف سامنے نہیں ہے، تو پھر ہمارے میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات پیش نگاہ رکھنے کی ہے۔ انسان اپنی مرضی سے کیا کچھ نہیں کھاتا ہے، مگر یہ روزہ دار انسان کی فضیلت ہے، اور روزہ دار انسان وہ انسان ہے کہ ایک بار تب کھاتا ہے جب کہتا ہے اللہ کی کھا لے، بھی ہمیشہ تو اپنی مرضی سے ایسے ہی کھاتا ہے، لیکن افطاری کے وقت میں بندہ اس وقت کھاتا ہے جب ٹائم ہونے کے بعد گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہو کہ بھئی ہاں کھا، تو میں کھاتا ہوں، ہم کھاتے ہیں۔ یہ ایک فضیلت کی بات ہے، یہ ایک بہترین احساس کی بات ہے۔ ہمارے سلف، ہمارے علماء میں سے سفیان بن عوینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ لا يمنعن احد من الدعاء ما يعلمه من نفسه فإن الله قد اجاب دعاء شر الخلق ابلیس، کہ کوئی بھی دعا کرنے سے باز نہ آئے، کوئی کسی کو دعا کرنے سے نہ روکے، نہ کوئی باز آئے دعا کرنے سے، اور نہ مایوس ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق میں سب سے بدتر ابلیس کی دعا قبول فرمائی۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین، کہا پھر مجھے ٹائم چاہیے ان کو گمراہ کرنے کے لیے قیامت تک۔ کہا ٹھیک ہے تجھے ٹائم ہے، جا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مطالبہ قبول کیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تأملت انفع الدعاء، میں نے غور کیا کہ سب سے بہترین دعا کیا ہو سکتی ہے، سب سے اچھی دعا کیا ہو سکتی ہے۔ بھئی یہ غور کرنے سے کوئی یہ نہیں سمجھ لے کہ اپنے حساب سے غور کرنا، بے عالم جب غور کرتا ہے تو اس کے پیچھے حدیثیں ہوتی ہیں، آیتیں ہوتی ہیں، اور علماء کے اقوال ہوتے ہیں، تو اس کا غور کرنا ایک الگ غور کرنا ہے، اور ایک خالی ذہن کا غور کرنا الگ غور کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں تأملت، کہ میں نے غور کیا، انفع دعا، سب سے نفع بخش دعا کیا ہو سکتی ہے، کیا مانگا جائے سب سے زیادہ۔ فَإِذَا هُوَ سُؤَالُ اللَّهِ الْعَاوُنَ عَلَى مَرْضَاتِهِ،
تو کہا کہ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کی خوشنودی میں اللہ کی مدد مانگنا. کیا بھائی، کیا سمجھے کہ بھائی نماز پڑھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، کوئی آسان تو نہیں ہے، کوئی بھی چیز آسان نہیں ہے. نماز پڑھنا 5 وقت مشکل ہے، بیٹھے ہوئے ہیں تو زبان سنبھال کے رکھنا 10 منٹ تک مشکل ہے بھائی. دوستوں کی مجلس ہے نا، آدھے گھنٹے کی مجلس میں اور 10-20 لوگوں کا تذکرہ ہوا ہو تو 10-20 لوگوں میں ایک آدھ نکل نہیں جائے بھائی، ہم سے بھی نکل جاتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں، تو پھر اس کا توبہ کرتے ہیں تو نکل جاتا ہے زبان سے. تو اپنے زبان کو کنٹرول کرنا کوئی آسان بات ہے؟ تو کہا انہوں نے کہ پھر مجھے سمجھ میں آیا اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا کہ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پہ، اپنے شکر پہ اور اپنے اچھی عبادت پہ. کہتے ہیں یہ میں نے سوچا ثم رأیتہ فی الفاتحہ، پھر میں نے سورہ فاتحہ کی طرف دھیان کیا. اب ایسا نہیں کہ سورہ فاتحہ پہلے نہیں آتی، بھائی چیز یاد ہوتی ہے لیکن دماغ ادھر نہیں گیا ہوتا ہے. تو دماغ ایک بار اچانک کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں میرا گیا، تو میں نے دیکھا وہ تو سورہ فاتحہ میں آلریڈی موجود ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں. تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کے لیے تجھے سے مدد مانگتے. کہا وہ تو میں دنیا بھر کا غور کیا، لیکن پھر سورہ فاتحہ کی طرف دھیان گیا تو وہ تو ہر نماز میں وہ آلریڈی موجود ہے. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی قریب کے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ المسلم اعلم انہ سبحانہ قد یؤخر الاجابہ لمدت طویلۃ، تم جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے لمبے ٹائم تک تمہاری دعا کو، قبولیت کو ٹال سکتا ہے. یعنی تم دعا کر رہے ہو اور مایوس ہو رہے ہو، دعا قبول نہیں. کہا بہت لمبے ٹائم تک اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی قبولیت کو ٹال کے رکھتا ہے. کما یؤخر اجابت یعقوب فی رد ابنہ یوسف ومکث یوسف فی السجن بضع سنین. کہتے ہیں کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام دن رات دعا کرتے رہے، آنکھ سے آنسو گرتے پھر آنکھ کی روشنی ہی چلی گئی، پھر زمانے تک دعا کرتے رہے مگر کوئی آثار نظر نہیں آئے بیٹے کے آنے کے. زمانے بعد اللہ تبارک، اچھا اس میں حکمت بھی ایک بتاتا ہوں ابھی آپ کو، علماء نے اس کو لکھا ہے، تھوڑا سا صبر کریں گے، بہت قیمتی بات ہے. فرمائیں کہ لمبے وقت تک جو ہے، اس میں حکمت کی بات بھی ہے، لمبے وقت تک دعا قبول نہیں کرتا. پھر کہا لمبا وقت گزر گیا. علامہ ابن باز فرماتے ہیں پھر جو ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، یعقوب علیہ السلام دعا کرتے رہے اور بڑے زمانے بعد ملے، اور یوسف علیہ السلام دعا کرتے رہے، پھر بھی 10 سال جیل میں پڑے رہ گئے، ہے کہ نہیں؟ تو لمبے ٹائم تک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دعا بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قبول نہیں کرتا. اب وہ جو حکمت کی بات ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے جب تک آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو جاتی تب تک دل اوپر لگا رہتا ہے. اب مثال کے طور پہ بیٹے کی طبیعت خراب ہے، بیوی کی طبیعت خراب ہے، امی کی طبیعت خراب ہے اور بہت خراب ہے. اب آپ ایسا خراب ہے کہ آپ ٹینشن میں ہیں، تو آپ کیا کریں گے بھائی؟ ہر سجدے میں وہی مانگیں گے نا. ارے جب بھی ہاتھ اٹھائے گا، جب بھی وہی بار بار شفا کے الفاظ نکلیں گے، آٹومیٹک نکلیں گے سجدے. اب وہ تو بدقسمت ہے نا جو اس مصیبت میں بھی اللہ سے نہیں مل پاتے. تو پریشانی جب تک لگی رہتی ہے نا تو تب تک دل کی جو حالت ہوتی ہے خوشی کے عالم میں، وہ حالت نہیں ہو سکتی ہے. پھر آپ جس کا بیٹا بستر پہ ہو، ہاسپٹل میں ہو، اپنے بیٹے کے لیے بڑی اس کی تگ و دو ہو، سارا پیسہ لگا رہا ہو، توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں نے کسی کی اولاد کو کچھ کہا ہو، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ میں نے فلاں کے بیٹے کو ایسا کہہ دیا تھا، فلاں کے باپ کو، اے اللہ معاف کر دے، میرے بیٹے کو بچا لے. تو دل کا آسمان سے جو رشتہ ہے وہ بڑا روشن ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے کیا ہے اہم، ہمارے لیے کیا ہے اہم؟ آخرت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال رہا ہے، چل اور دعا کرے گا، ٹال رہا ہے اور دعا کرے گا. کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے ذخیرہ بنتا جائے نا، ہمارا اللہ کا تعلق مضبوط ہو جائے. باقی کسی کا مرنا جینا، کسی کا شفا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہے اور وہ ہماری مرضی سے نہیں ہے اور ہم اس کو روک نہیں سکتے. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ گہرا علم دیکھیے، علامہ ابن تیمیہ کا گہرا علم دیکھیے کہ کس طریقے سے، اور سلف کا گہرا علم دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ نچوڑ کو لے کے لاتے ہیں. کہتے ہیں قال بعض الشیوخ
بعض مشائخ نے فرمایا کہ انہ لیکون الی اللہ لی حاجۃ، کہ بعض ضرورتیں ہوتی ہیں میری اللہ سے، فادعوہ، تو میں اللہ سے وہ ضرورت مانگتا ہوں، فیفتح لی من لذیذ معرفتہ، تو ہو میرے دل میں ایک معرفت کی لذت پیدا ہوتی ہے، وہ حلاوت مناجاتہ، اور اس سے دعا کی مٹھاس آ جاتی ہے، بہت جڑ جاتی ہے طبیعت اللہ سے، آنسو نکلتے ہیں، نکلتی، الفاظ نکلتے، ہوتے، چپکے سے کرتے، سامنے دعا کرتے، تمام طرح ایک دم آسمان سے پورا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں مالا احب معہ ان یقضی، تو دل میں یہ ہونے لگتا ہے کہ یہ میری ضرورت پوری نہ ہو۔ جب اللہ سے ایسا تعلق جڑ جاتا ہے کہ پھر دل میں یہ ہونے لگتا ہے کہ میری ضرورت پوری نہ ہو، خشیۃ ان تنصرف نفسی عن ذلک، اس ڈر سے کہ دل کی یہ کیفیت چلی جائے گی، اس ڈر سے کہ دل کی یہ کیفیت چلی جائے گی، وَلِأَنَّ النَّفْسَ لَا تُرِيدُ إِلَّا حَظَّهَا، اور نفس اپنا فائدہ دیکھتی ہے، فَإِذَا قَضَىٰ انصرفت، اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو تھوڑا ضرور دھیما ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے سلف سے فرماتے ہیں، یہ ابن آدم بورک لک فی حاجۃ اکثرت فیہا من قرے باب سیدک، کہ اے ابن آدم تیری وہ ضرورت بڑی پیاری ضرورت ہے جس ضرورت کی وجہ سے اپنے آقا کے گھر بار بار تو کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، ہاں ضرورت پڑتی ہے تو بار بار جا رہا، بھائی ضرورت نہیں پڑتی تو کم ہی جاتے ہیں لوگ، تو کہا وہ ضرورت بڑی بابرکت ہے جس ضرورت کی وجہ سے تو بار بار صبح شام دوپہر رات دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو یہ میرے دوستو دعا کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اور ختم سے پہلے میں ایک اعلان کر دوں، کل انشاءاللہ تعالیٰ مرکز امام بخاری تلولی جامعہ کی طرف سے جمعیت کی تصدیق کے ساتھ خطبہ جمعہ میں یہاں اعلان ہوگا۔ آپ حضرات سے میں پیشگی گزارش کرتا ہوں کہ اس اعلان پہ انشاءاللہ توجہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھ کو، آپ کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کی اور اس سے ملنے کی اور اس سے اپنا رابطہ اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا چند روزہ ہے، چند ہی روز میں 20 سال والا 40 سال طبعی عمر ملتی ہے، تو اگر 60-70 مل جاتی ہے تو 60 والا 10 سال کے بعد، 65 والا 5 سال کے بعد، 68 والا 2 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جانا ہی جانا ہے۔ اگر طبعی عمر ملتی ہے تو اس لیے اللہ سے جڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین، و صلی اللہ تعالیٰ